یہ کہنا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ آپ کو یہ بھی نہیں مل سکتا، یہ بھی نہیں مل سکتا، حکومت کا خزانہ تو خالی ہے، ہم آپ کو یہ کیسے سہولیات دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب امیر جو حکمران طبقہ ہے ان کا یہ بنایا ہوا نیریٹو ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر وہ جب لنگر شروع کرتے ہیں اور پناہ گاہیں شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ احسان نہیں کر رہے، یہی پیسے اگر وہ اپنی مراعات ختم کر کے اگر کریں تو یہی پیسے اس چیز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے۔ ابھی حال ہی میں جو شہباز شریف نے ایک تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اعداد و شمار بتائے جب ان کی حکومت تھی فیڈرل گورنمنٹ میں PMLN کی، کہ انہوں نے کتنے لیپ ٹاپ دیے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب سے بھی انہوں نے اس کے بتایا کہ ہم اتنے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ نوجوانوں کو فری میں دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے اس پہ، لیکن کیونکہ جب یہ کووڈ تھا تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جب اسکول بند ہو گئے تھے اور بچے ایون کہ وہ ہاسٹل میں بھی نہیں رہ سکتے تھے، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ تمام بچوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، ان سب کو فری انٹرنیٹ تک ایکسیس ہونی چاہیے، اور ان سب کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا کوئی اس طرح کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ یہ بچے بھی جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں یا جو غریب خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ میرے خیال میں تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس بن چکا ہے اس وقت، اور اس تک ایکسیس ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وقت جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں جب کووڈ تھا پینڈیمک کے دوران، تو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کے تحت اسکول کے بچوں کو مفت میں کھانا ملتا تھا، فری کھانا ملتا تھا۔ اب کیونکہ کووڈ ختم ہو گیا ہے یا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت بہت سی ریاستیں جو ہیں، جو ریاست ہے وہ امریکہ میں اسٹیٹس ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں پروونسز ہوتے ہیں، تو بہت سی جو اسٹیٹس ہیں یہاں پہ ان میں ایک میساچوسٹس بھی ہے، وہ یہ اس طرف جا رہی ہیں کہ اب وہ اس پروگرام کو پرماننٹ کر لیں، مطلب یہ کہ وہاں پہ بچوں کو فری کھانا اسکول میں ملنا شروع ہو۔ اور میساچوسٹس میں تو یہ انہوں نے بل پاس بھی کر دیا ہے جس کے تحت تقریباً میرا خیال ہے $171 ملین جو ہیں وہ اسکول کے فری لنچ پروگرام پہ خرچ کیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ کوئی ایک ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ اسکول میں بچوں کو فری لنچز دیے جاتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ انڈیا میں ہے، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا جہاں پہ کہ اسکول کے بچوں کو فری میں کھانا انہوں نے دینا شروع کیا، اور اس پہ ان کے کافی پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اس قسم کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ مطلب یہ کہ فوڈ فار آل ایک اسکیم ہے عالمی سطح پہ جو کام کرتی ہے یا جو ریکمنڈیشنز دیتی ہے، اس کے انڈر یہ سب سے بڑا پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈیا کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو وہاں پہ یہ اتنے بچوں کو فری میں کھانا ملتا ہے۔ اسی طرح برازیل میں 1940 سے مفت کھانا لو انکم گروپ کے جو بچے تھے ان کو شروع ہوا تھا، اور پھر 2009 میں اسکول کے تمام بچوں کو فری لنچز جو تھے یا مفت میں کھانا ان کو پرووائڈ کرنا شروع کیا۔ اسی طرح ایسٹونیا میں، پھر افریقہ میں جو کہ بہت ہی قریب کانٹیننٹ ہے، اس میں وہاں پہ بھی ایسے ممالک ہیں جیسے کنیا ہے، بنین ہے، روانڈا ہے، یہاں پہ بھی فری اسکول میں جو لنچ ملتے ہیں ان کے پروگرامز ہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اس طرح UK میں بھی اب یہ بات ہو رہی ہے، اور یورپین یونین کاؤنسل جو ایک آرگنائزیشن ہے یورپین یونین کی، انہوں نے ایک پالیسی ریکمنڈیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو فری میں ایجوکیشن ملے، اس کو فری میں ہیلتھ کیئر کی سہولیات ملیں، اس کو اچھی غذائیت سے بھرپور خوراک ملے،
اس کو ایک مناسب رہنے کی جگہ ملے، اور چائلڈ کیئر فری ہونی چاہیے۔ چائلڈ کیئر فری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں ایک آمدنی سے کام نہیں چلتا، تو بہت سے گھرانوں کی دونوں ہسبینڈ وائف کام کرتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو چائلڈ کیئر کی سہولیات ہونی چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ مناسب ان کی پرورش ہو سکے۔ تو یہ یورپین یونین کاؤنسل نے یہ ریکمینڈ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ملک ہیں یورپین یونین میں وہ اپنے اپنے حساب سے وہ پالیسیز جو ہیں وہ مرتب کریں گے، لیکن اس میں یہ جو نیوٹریشن کا ایک پہلو ہے اس کو خاص طور سے مد نظر رکھا جائے گا۔ جی، یہ کیوں کہا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 50% بچے جو ہیں وہ میل نرشڈ ہیں، سٹنٹڈ ہیں، ان کی نشو و نما نہیں ہو سکتی، ان کی دماغی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور یہ 50% تو میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے کے اعداد و شمار بتا رہی ہوں۔ میرا خیال ہے اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے اور جو غربت کی سطح ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں پہ ان بچوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی اس وقت، اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان بچوں کو کھانا نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک پوری جنریشن، ایک پوری نسل جو ہے، ایک پوری کھیپ جو ہے بچوں کی، وہ آپ کی بڑے ہو کر وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگی، وہ اس کا ہیلتھ خراب ہوگی، وہ ایک سسٹم پہ ایک بوجھ ہوگا، بجائے اس کہ وہ ملک کو آگے لے کے جا سکیں یا ملک کی ترقی میں، ملک کے آگے جانے میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اس لیے غذائی ضروریات بچوں کی، بلکہ پیدا ہوتے ہی، بلکہ ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو ماں کی، جب جو مائیں ہوتی ہیں جو یہ بچے جنم دیتی ہیں، ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ ان بچوں کی صحت پہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کو اگر پوری غذا ملے تو یہ ان کی نہ صرف کہ اسکول کی اٹینڈنس زیادہ ہوگی، بہتر ہوگی، بلکہ زیادہ بچے اسکول جائیں گے، کیونکہ بہت سے بچے تو اس لیے چلے جائیں گے کہ ان کو مفت میں کھانا ملے گا، اور اس سے ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، ان کا اٹینشن سپین زیادہ ہوگا، ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، وہ بیمار کم ہوں گے، کیونکہ بہت سی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کم خوراک یا گندی خوراک یا کم غذائیت والی خوراک سے پیدا ہوتی ہیں، وہ کم ہوں گی۔ اور یہ جب بچے بڑے ہوں گے، جب یہ، اور اس کو پروو کیا گیا ہے کہ اس طرح کے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی جو ارننگ کیپیسٹی ہے، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، وہ بہت بہتر ہوگی اس پروگرام کے لاگو کرنے سے۔ اچھا، اب اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تو جی اتنا غریب ملک ہے، پاکستان کے تو پیسے نہیں ہیں، ہم تو اپنے قرضے نہیں اتار سکتے، تو اس لیے یہ پروگرام کیسے لاگو ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو کرپشن ہے، یہاں پہ تو فلاں ہے۔ اس کے طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سسٹمز ڈیوائز کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اگر یہ جو امیروں کو جو فری میں بنگلے، گاڑیاں، پروٹوکالز، علاج کا خرچہ، سفر کرنے کا خرچہ، یہ سارا کچھ جو ملتا ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو وہاں سے یہ پیسے بچ سکتے ہیں جہاں سے ان بچوں کی ضروریات پوری ہوں گی، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا آنے والے چند سالوں میں وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اور تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ آپ کو یہ بھی نہیں مل سکتا، یہ بھی نہیں مل سکتا، حکومت کا خزانہ تو خالی ہے، تو ہم آپ کو یہ کیسے سہولیات دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب امیر جو حکمران طبقہ ہے ان کا یہ بنایا ہوا نیریٹو ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر وہ جب لنگر شروع کرتے ہیں اور پناہ گاہیں شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ احسان نہیں کر رہے، یہی پیسے اگر وہ اپنی مراعات ختم کر کے اگر کریں تو یہی پیسے اس چیز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس بات پہ نہیں سوچتا، اور ہمیشہ وہ چیز پروموٹ کی جاتی ہے جس سے کہ لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پہ ان کو فائدہ ہو، اور کیونکہ اس سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب یہ سارا آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن تک یہ جو بھی کام کرے گے، جو بھی پارٹی کوئی نیریٹو بنائے گی، جو بھی ان کے ایکشنز ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اس میں پاکستان کے مستقبل کا، بچوں کے مستقبل کا، پاکستان کے لوگوں کی مستقبل کا، خوشحالی کا کوئی ایک واضح
سالڈ پلان کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے، جو اس کے ڈھانچے میں جو خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے، جو دولت کی تقسیم اتنی غلط ہے کہ چند لوگ امیر بنتے جا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ غریب ہیں، کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ جو میں نے ابھی اسکول لنچ کے یا اسکول میں بچوں کو خوراک دینے کی میں نے بات کی ہے، یہ صرف ایک ٹیمپرری میجرز ہے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ تو غربت کا ہے، اور وہی تبھی ٹھیک ہوگا جب دولت کی تقسیم ہم ٹھیک کریں گے، اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو امیر کبیر لوگ ہیں، جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے، یہ آپ کو اسی طرح کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہیں گے۔ تو عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا ہوگا، مڈل کلاس کو خود آ کے الیکشن لڑنا ہوگا، اپنے طبقے کو منظم کرنا ہوگا سیاسی طور پہ، اور وہاں پہ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے لیے خود قانون سازی کرنی ہوگی۔ تو آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، جواد صاحب کی قیادت میں اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں اور اس میں شرکت کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔